الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات وہ عمل مردود ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 6 رمضان المبارک ہے اور 40 نبوی کی 5ویں حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے مذمت بدعت، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ انسان جب دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان نئی چیزوں کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہمیں تعلیم دی، اور اس بات پر بعض مرتبہ یہود صحابہ کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صحابہ سے فرمایا، ان سے کہا ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا۔ یہ بھی ضروری ہے اس لیے کیونکہ طہارت کا تمام دار و مدار اور عبادت کا تمام دار و مدار استنجے اور پاکی اور ناپاکی پر ہے۔ اس لیے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 نبوی میں اس مقام پر آئی ہے اس کے الفاظ ہیں جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس دین میں پہلے نہیں ہے تو وہ بات یا عمل مردود ہے۔ اور اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ آپ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ خطبے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو الفاظ کہتے تھے ان میں یہی بات کہتے تھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اس کے بعد دوران خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی وارد ہوئے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور تمام معاملات میں بدترین اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لی جائے، جو دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی جائیں یہ سب سے بدترین باتیں ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کھلی اور کھلی گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس روایت میں 2 الفاظ بہت اہم ہیں، ایک ہے بدعت اور ایک ہے محدث۔ لفظ بدعت کا جو مادہ ہے وہ با دال عین ہے،
اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا بالکل از سر نو آغاز کرنا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ اللہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. پہلے نہیں تھی یہ چیزیں، از سر نو پیدا کیا. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تمام مکاتب فکر مجموعی طور پر ان کو علوم اسلامی کا مجدد مانتے ہیں، اور ان کی بعض کتابوں کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نہیں مانتے، اس لیے کہ ان میں تصوف کا بہت زیادہ ذکر ہے. اور لیکن جو ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بدیع یعنی ہر چیز کو اشر نو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس لیے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. تو بدعت اثر نو کسی چیز کا آغاز کرنا جس کا ذکر پہلے سے موجود نہ ہو. اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ایک ہے اجتہاد کرنا، اور سائنسی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوئیں، یہ بدعت نہیں ہے. دین کے اندر وقت کے ساتھ معاملات کے ساتھ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سائنسی ایجادات کا معاملہ ہے. رسول اللہ کے زمانے میں سواری کا ذریعہ اونٹ تھا، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں تھی. موجودہ دور میں ان کے علاوہ اب موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کار ہے، ہوائی جہاز ہے. تو یہ ان کا استعمال بدعت نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا بدعت کے حوالے سے کہ جی کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ پھر تو ٹرین پر سفر کرنا بھی بدعت ہے، پھر جو ہے وہ چمچ سے کھانا کھانا بھی بدعت ہے. تو بھائی یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو سائنسی ترقی ہے، ارتقائی ترقی ہے، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بس سائنس کی ترقی ہے، اور اس کا بدعت پر اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے یہ نہ تو کسی عبادت کا حصہ ہے، اور نہ ان کا استعمال ثواب کی غرض سے کیا جاتا ہے. کوئی شخص ٹرین پہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، جبکہ دین میں جو کئی نیا کام ایجاد کیا جاتا ہے وہ ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، اور یہ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری. پھر ہے اجتہاد. اجتہاد یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کی محکمات اور نصوص ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کسی نئی چیز کے بارے میں کوئی حکم لگایا جائے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویر بنانا حرام تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی. اس وقت کیمرے کا کوئی تصور نہیں تھا، ویڈیو کا کوئی تصور نہیں تھا، آڈیو کا کوئی تصور نہیں تھا، ایمپلیفائر کا کوئی تصور نہیں تھا. اب جدید دور میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جو کیمرے کی تصویر ہے آیا یہ تصویر بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ ویڈیو کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر لوگوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں اختلافات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ علماء نے کہا کہ کیمرے کی تصویر بھی تصویر ہی کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے حرام ہے. وہ آج بھی ٹی وی پہ نہیں آتے، وہ آج بھی میڈیا کو جو ہے وہ فیس نہیں کرتے، وہ ٹی وی، میڈیا، ویڈیو سب کاموں کو حلال نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے دور رہتے. بلکہ اگر غلطی سے کوئی ان کی تصویر بنانے آ جائے تو وہ اپنا رومال یا کپڑا اپنے اوپر پھینک لیتے ہیں تاکہ ہماری تصویر نہ بن سکے. لیکن علماء کی ایک اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، جو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے آج تو وہ حرام ہے ہی ہے، جیسے دور نبوی میں حرام تھی. لیکن اجتہاد یہ ہے کہ کیمرے کی ویڈیو یا تصویر یہ حرام نہیں ہے. یہ کیونکہ وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ اس تصویر کا ایک عکس ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک اجتہاد ہے، تو اجتہاد کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. ہاں اجتہاد میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. پھر پاسپورٹ ہے، ویزا کے اوپر تصویر لگتی ہے، اسی طرح روپے کے اوپر تصویر ہے. اگر آپ سب چیزوں کو بدعت مانیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی بدعت ہے. پھر تو آپ 5 روپے کا نوٹ بھی جیب میں نہیں رکھ سکتے.
کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال اجتہاد اور سائنسی ایجادات یہ بدعت نہیں ہے. اور کیوں بدعت نہیں ہے؟ نمبر 1، نہ تو یہ عبادت کے نام سے کی جاتی ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور نہ یہ ثواب سمجھ کر کی جاتی ہے کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا. یہ ایک ذریعہ ہے دین کی تبلیغ کا. جیسے آج میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پہلے اس کو 10 لوگ سنتے تھے، لیکن ویڈیو کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اب اس کے 50 ہزاروں لوگ سن لیں گے. ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا. تو اس بات کو بھی سمجھ لیجیے. دوسرا لفظ بدعت کے ساتھ جو آیا تھا وہ آیا تھا محدثہ. تو یہ حدثہ کے معنی بھی کوئی شے جو پہلے نہ تھی وہ پیش آ گئی. جیسے حادثہ ہوتا ہے، حادثہ کہتے ہیں نا کسی شے کا اچانک پڑ جانا، پہلے نہیں تھی، اچانک کچھ ایسا ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ حادثہ ہو گیا. اسی طرح کلام کے ذریعے سے جو بات ہم کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے کہنے سے پہلے وہ بات نہیں تھی، اب وہ میں نے کہہ دی تو اس کو حدیث کہتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن مجید میں یہ الفاظ آ گئے. تو اس بات کو سمجھیے کہ بدعت کا سبب جو ہوتا ہے عبادات اور عبادت میں فرق نہ کرنا ہے. بدعات جو جنم لیتی ہیں ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگ عبادات اور عبادت کے تصور کو غلط ملت کر دیتے ہیں، پھر اس سے معاملات الٹی سمت چلتے ہیں. دیکھیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عبادت اور عبادات دو الگ الگ چیزیں ہیں. عبادت ایک جامع لفظ ہے جو پوری زندگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی بندگی کرنا ہے. اور عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں عبادات ہیں، دین کا ستون ہیں. یہ اللہ کی تعالیٰ نے جو دین کی عمارت رکھی ہے اس کے اندر یہ ستون ہیں. اور پوری عبادت اللہ کی پوری زندگی جو دی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے. اب جب عبادات کا ہماگیر تصور سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو انسان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر بدعات کے اندر جو ہے وہ گزر جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ جو عیسائی تھے، عیسائی انہوں نے بدعت کی انتہا کی، ربانیت ایجاد کی. حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انتہائی زاہد تھے، دونوں کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اس لیے دونوں نے شادی نہیں کی. لہذا ان کے ماننے والے جو بہت خدا ترس تھے اور ان میں تقوی اور خشیت الہی کا بہت غلبہ تھا، ان کے اندر بھی اس اعتبار سے غلو پیدا ہوا اور پھر اس سے انہوں نے ربانیت کا پورا نظام بنایا اور یہ عہد کیا کہ ساری عمر شادی نہیں کریں گے، خانقاہوں میں پوری زندگی گزاریں گے. ابتدائی زمانے میں تو واقعتاً ہی لوگ ایسے تھے، خانقاہوں میں پوری زندگی گزار دیتے تھے اور پوری کی پوری زندگی کو اللہ نے جیسے بتایا اس کے مطابق گزارتے تھے، ربانیت کا حق ادا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر لوگ اس کی پابندی نہیں کر پائے، اس کا پورا حق ادا نہیں کر پائے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس راہبانہ نظام میں کمی آنا شروع ہوئی اور وہی خانقاہیں، وہی راہب خانے زنا خاروں کے اڈے بن گئے. کیوں؟ وہاں راہبہ مرد اور راہبہ عورتیں ہوتی تھی، اور جس جگہ عورت اور مرد کا قرب ہو قیامت سے کم نہیں ہے. لہذا ان راہب خانوں میں سب کچھ ہوتا، زنا خاری ہوتی، حرامی بچے پیدا ہوتے اور پھر تہہ خانوں میں ان ناجائز بچوں کی قبریں بن جاتی تھی. اب یہ جب فطرت کے تقاضوں کے خلاف غیر فطری قدغنیں لگائی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ان کے ہاں ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی بدعت خود ایجاد کی تھی. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو ان کے اوپر نہیں کہا تھا کہ تم یہ ایجاد کرو. تو یہ اصل میں انہوں نے خود ایجاد کی تھی.
رہبانیت کی جو بدعت تھی وہ انہوں نے رد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس چیز کی توجہ فرمائی ہے، چند صحابہ کا عبادات میں جب غلو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان برات کیا تاکہ امت میں یہ چیز رائج نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام آپ کے بارے میں جانتے تھے، اور صحابہ کی ایک جماعت آئی اور ازواج مطہرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اعمال اور عبادات کے متعلق معلوم کیا۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر جاگا کرتے تھے، کتنے نوافل پڑھتے تھے، کتنی دیر آرام فرماتے تھے، مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے، کتنے دن افطار کرتے تھے اور کتنی دیر آرام فرماتے تھے، یہ ساری چیزیں اور کتنی معاملات کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپس میں یہ طے کیا، تو پہلے شخص نے یہ کہا کہ میں ساری رات آرام نہیں کروں گا، میں ساری رات کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، لیکن عبادت میں کیونکہ غلو ہو رہا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سارے معاملے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان تینوں کو طلب کیا اور انتہائی غیر معمولی الفاظ ارشاد فرمائے۔ سنیے ذرا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں جناب گھر گرہستی کی زندگی، شادی نہیں کروں گا، روزہ ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اما واللہ انی لاخشعکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا، لیکن اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، تو جس کا میری سنت سے کوئی تعلق نہیں، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی؟ اب اس بنیاد پر ذرا دیکھیے، یہی ایک اور معاملہ ایک مشہور صحابی سے بھی ہو گیا۔ عبداللہ صحابی تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انتہائی زاہد اور عابد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات نفل پڑھتے اور روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کو نہ بیوی سے کوئی سروکار تھا، نہ دنیا کے معاملے سے کسی سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس معمول کا پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا، یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور پوری رات نفل میں قیام میں کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، پس ایسا ہرگز مت کرو، ایسا ہرگز مت کرو، سم و افطر وقم و نم، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور نیند بھی پوری کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تہاڈی بیوی کا بھی تہاڈے تے حق ہے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ ہے اعتدال۔ ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے۔ آپ دیکھیے یہ اعتدال جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان دین سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو دین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو ویسے ہی کرنا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ انسان یہ کہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہمارے ہاں بھی جو بدعتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے،
ہم تو اس بہت کمزور ہیں اس لیے ہم یہ ایسے کر لیتے ہیں، ہم ویسے کر لیتے ہیں، نہیں، غلط بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا ہی اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنے، تو آپ کے اعمال اور افعال انسانی سطح پر اس لیے کروائے گئے کہ میں اور آپ اس کو فالو کر سکیں، پیروی کر سکیں۔ اور جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب بدعت آتی ہے تو کسی نہ کسی سنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدعات جتنی معاشرے میں پھیل چکی ہیں، وہ چاہے نماز جنازہ کی ہوں، وہ چاہے فوتگی کی ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کی ہوں، ان کی وجہ سے کتنی سنتیں ہم سے دور ہو گئی۔ شادی بیاہ میں سنت کیا تھی؟ مسجد میں نکاح ہو، نکاح مسجد میں، اعلنوا هذه النکاح واجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو، مسجد میں منعقد کرو۔ اب جب ہم نے اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، مہندی، مائیوں، ابٹن، تو کیا جو سنت تھی مسجد وہ اس سے دور ہو گئے۔ اب وہ شور اور غل کا ایک ماحول ہوتا ہے شادی ہال کے اندر، اور مخلوط محفل اور گانے، اور اس کے اندر نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ تو سنت زندگی سے چلی جاتی ہے جب بدعت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے اور محدثات سے بچائے۔ کیوں کہ یہ نئے عبور۔ پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں، جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد بھی وہ بدعت جاری رہتی ہے تو گناہ اس کے سر لکھا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی نیکی کا عمل جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ، کسی نے کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی صدقہ علم دیا کسی کو، اب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی بدعت بھی جو شخص جاری کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ بدعت کیونکہ جاری رہتی ہے، اس لیے اس کا گناہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں نئے نئے عبور سے بچنے کی۔ فقہاء اور علماء پہ یہ بات کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، پیچھے سے پیچھے۔ پیچھے سے پیچھے کیا؟ سنت سے قریب تر ہوگا، پھر ہم بدعت سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بدعات سے اور محدثات سے بتائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔